اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کلاس 9th میتھمیٹکس یعنی کہ نحو ریاضی کے کچھ اہم تعریفیں۔ اگر آپ وہ اچھی طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تعریفوں میں 18 تک نمبر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ چند یعنی کہ تعریفیں ہوں گی، ٹوٹل 15-20 تعریفیں ہیں۔ آپ اچھی طرح کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تعریفوں کا جو پورشن ہے وہ کور ہو جائے گا۔ ویسے تو تعریفیں تقریباً 100 تک بک میں بنتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو بورڈ میں آتے ہیں۔ آپ یہ کر لینا، پھر آپ اپنے کوئی بھی پاسٹ پیپر چیک کرنا، کوئی چیلنج ہے ہر پاسٹ پیپر میں آپ کو انہی میں سے تقریباً 7 کے قریب تعریفیں ملیں گی جو بھی آپ پیپر اٹھائیں گے۔ تو چلتے ہیں ان امپورٹنٹ تعریفوں کے ساتھ، اور یہ بتا دوں کہ یہ ہمارے نوٹس بھی ہیں اس میں کلاس میتھ کے لیے A+ مارکس کے لیے، جتنے MCQs تعریفیں اور شارٹ کویسچن جن میں ہم نے کور کیے ہیں، یعنی کہ ریاضی کا جو 51 نمبر کا پیپر ہے وہ یہ نوٹس کور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں، ایک شارٹ سے نوٹس میں نے بنائی ہوئے ہیں، تو بتانا کمنٹس میں، انشاءاللہ میں اس پہ بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ چلو چلتے ہیں اب ہم اس کی طرف۔ تعریفوں کے جو میں نام بتا دیتا ہوں، یہاں پہ میں نے ان کو ایکسپلین نہیں کیا، تعریفیں نہیں لکھی، جسٹ نام ہی لکھے ہیں، تو آپ یہاں سے دیکھ لیں، پھر جہاں سے آپ کا دل چاہے یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کی تعریفوں کی ویڈیو بنا کے دے دوں آپ کو، یعنی کہ تعریفیں بھی لکھ کے دے دوں، تو کمنٹ میں بتا دینا، انشاءاللہ میں رات تک کوشش کروں کہ اپلوڈ کر دوں۔ سب سے پہلی تعریف ہے SAS a postulate۔ تو یہ ہمارے پاس جو پاسٹولیٹ والی 4 تعریفیں ہیں ہماری بک میں، یا 5، ان میں سے ایک تعریف آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اور جتنی بھی تعریفیں ہیں یہ 4-5 ہی ساری ایک جیسی ہیں، صرف ان میں ایک ہی لفظ یا ایک ہی سمجھ لو 2 ہی لفظ کا یعنی کہ ہمارے پاس صرف چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ SAS پاسٹولیٹ ہمارے پاس ہے، وہ SAA ہو سکتا ہے، تینوں S ہو سکتے ہیں، تینوں A بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ زواد کا موضوع ہو سکتا ہے، زے کا موضوع بھی ہو سکتا ہے، زواد کا بھی ہو سکتا ہے، اور 2 زے اور 1 زواد کا بھی موضوع ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں جب لکھوں گا وہاں سے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کہاں پہ ایک لفظ کی تبدیلی کر کے اور تعریف اسی طرح لکھ لینی ہے، مطلب ایک ہی تعریف آپ یاد کریں گے، آپ کی 4 تعریفیں ہو جائیں گی، اور ان میں سے تقریباً ان 4 تعریفوں میں سے ہر پیپر میں ایک تعریف آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں علاقے۔ تو یہ مستطیلی علاقہ سمجھ لو، یعنی کہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریکٹینگولر ریجن یا اسکیئر ریجن یا ٹرائنگولر ریجن۔ تو اس کی بھی 4-5 تعریفیں اس طرح بن جاتی ہیں، یعنی کہ علاقہ والی، چاہے وہ مربع کا علاقہ ہو، مستطیل کا علاقہ ہو، مثلث کا علاقہ ہو، آپ نے ایک تعریف یاد کرنی ہے، اس میں بھی صرف ایک لفظ کی تبدیلی کر کے آپ کے پاس 3 تعریفیں آپ کو اور یاد ہو جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ مثلث کی کچھ ٹائپس ہیں 4، تو ان میں سے بھی ہر پیپر میں ایک تعریف آتی ہے، یعنی کہ جس طرح ہمارے پاس سمجھ لو ایکولیٹرل ٹرائی اینگل، سیکلینٹ ٹرائی اینگل، آئسوسیلس ٹرائی اینگل، اور ہمارے پاس ہوتا ہے رائٹ ٹرائی اینگل، مساوی الاضلاع، مساوی الساقین، مختلف الاضلاع اور قائم ازاویہ مثلث۔ ان چاروں میں سے بھی ایک تعریف پیپر میں آتی ہے، تو یہ 4 آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ کا یہ بھی پورشن ہو جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا جب میں یعنی کہ آپ کو اپلوڈ کر کے دوں گا، تو وہاں سے سمجھا دوں گا سر۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پورشن آتا ہے اسکیئر ہو گیا، مربع یعنی کہ ریکٹینگولر مستطیل، یا پھر مثلث، یا پھر زنگ کا۔ تو ان 4 یعنی کہ ڈائیگراموں سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی تعریف کریں، وہ تقریباً دیتا ہے۔ یہ 4 تعریفیں آپ کے ہو گئے۔ اس کے بعد کولینئر اور نان کولینئر پوائنٹس، ہم خط اور غیر ہم خط نکات کی تعریف کریں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے بعد ہے پیتھاگورس اور انورس پیتھاگورس، یعنی کہ مسئلہ فیثاغورس اور عکس مسئلہ فیثاغورس۔ تو ان 4 تعریفوں میں تقریباً وہ ایک تعریف پوچھتا ہے۔ اس کے بعد ریشو اور پروپورشن میں فرق کریں یا تعریفیں کریں، تو نسبت تناسب ان کو اردو میں کہتے ہیں۔ سملر اینڈ کانگروئنٹ ٹرائی اینگلس، یعنی کہ جن کو اردو میں مساوی اور متشابہ مثلثان کہتے ہیں، یہ بھی ہم سے وہ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو اردو میں، تو ان 4 میں سے بھی تقریباً وہ ایک پوچھ لیتا ہے۔ آخر میں دیکھیں لائن سیگمنٹ اور اینگل وائی سیکٹر، یعنی کہ زاویہ اور قطع خط کے ناصف کیا ہوتے ہیں، ان کی تعریف کرنی ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی اہم تعریفیں ہیں، تقریباً ان میں سے ایک کرو گے دوسرے کو خود بخود یاد ہو جائے گی۔ میں نے اس طرح ان کو لکھا ہوا ہے، تو بہت ہی آسان کر کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو نوٹس کے مطابق۔ دوسرا ہمارے پاس ہے کنکرنٹ لائنز، ہم خط نکات سے کیا مراد ہے، تو بہت ہی آسان اہم سی تعریف ہے۔ اس کے بعد 14واں دیکھیں اوریجن، کوآرڈینیٹ پلین، ایکس اور وائی ایکسس، تو یہ تینوں کی ایک ہی تعریف ہے، آپ نے ایک ہی کرنی ہے، اس میں سے آپ کی تینوں کی تینوں تعریفیں کور ہو جائیں گی۔ لاسٹ ون ہے HCF LCM، یعنی کہ عاد اعظم اور جزاف عقل، تو ان دونوں کی تعریفیں، تو یہ 15 کے قریب میں نے تقریباً لکھے ہیں۔ انشاءاللہ اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی تعریفیں ہیں، یعنی کہ پیپر میں 9 یا 10 آتی ہیں، ان میں سے آپ کے 8-7 ایزیلی ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ضرور بتانا مجھے کہ میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بناؤں اس پہ، یعنی تعریفیں آپ کو واپس یعنی کہ تعریفیں اپلوڈ کر دوں یا نہیں۔ اللہ حافظ، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن پر کلک کر دینا، تاکہ میں آنے والی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ اب تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔